آئیے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 141 سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں، ترجمہ: وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی جو اپنے آباء و اجداد، انبیاء اور بزرگوں کی نسبتوں پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ قیامت کے دن کسی کا نسب، خاندان یا تاریخی عظمت کام نہیں آئے گی، بلکہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے فرمایا، تلک امتن، وہ ایک امت تھی۔ گویا قرآن ایک پردہ ہٹا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام سب عظیم تھے، مگر قرآن ہمیں ماضی کی عظمت میں گم نہیں ہونے دیتا، بلکہ حال کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قد خلت، جو گزر چکے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ کل جو لوگ زمین پر چلتے تھے، آج قبروں میں زمین کے نیچے ہیں، کل ہماری باری بھی آ جائے گی۔ یہ لفظ دل میں عجیب سی لرزش پیدا کرتا ہے کہ ایک دن لوگ ہمارے بارے میں بھی یہی کہیں گے۔ وہ ایک شخص تھا جو گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائی کی۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، کسی کی نیکی ہمارے کھاتے میں منتقل نہیں ہوگی، ہر شخص اپنی کمائی کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ یہاں قرآن میری اور آپ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے، تمہارا اصل تعارف تمہارا خاندان نہیں، بلکہ تمہارا عمل ہے۔ تمہاری اصل پہچان تمہاری ڈگری نہیں، تمہارا کردار، تمہارا عمل ہے۔ تمہاری اصل سرمایہ کاری تمہاری نیکیاں ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ذاتی جواب دہی کا دن ہے۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا، میرے باپ بہت نیک آدمی تھے، میرا استاد بہت بڑا عالم تھا، میرا گھرانہ تو بہت بڑا مذہبی گھرانہ تھا۔ اللہ نے خود ہی آگے کہہ دیا، اما کانوا یعملون، وہ جو کیا کرتے تھے، یعنی تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا۔ یہی قرآن کا سب سے بڑا بیدار کر دینے والا پیغام ہے۔ بعض لوگ ماضی کے بزرگوں کے قصے سناتے سناتے اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ یہ آیت کہتی ہے، نسب عزت دے سکتا ہے مگر نجات نہیں دے سکتا۔ تاریخ متاثر تو کر سکتی ہے مگر حساب نہیں ٹال سکتی۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اچھے ماحول، دینی گھرانے یا نیک لوگوں کی صحبت میں ہے، مگر یہ آیت آ کر ہم سے پوچھتی ہے، تمہاری اپنی کمائی کیا ہے؟ تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ تم نے اپنے دل کو کتنا بدلا؟ تم نے اپنی روح کو کتنا پاک کیا؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دوسروں کی زندگیوں، دوسروں کے اقوال، دوسروں کی کامیابیوں سے متاثر تو ہوتے ہیں مگر اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں دوسروں کے اعمال سے نگاہ ہٹا کر اپنے اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آنے والے زمانوں میں شناختوں کا مزید شور بڑھے گا، لوگ قوم پہ، نسل پہ، جماعت پہ اور گروہ پر فخر کریں گے، مگر قیامت کے دن صرف ایک بات پوچھی جائے گی، تم اپنے رب کے سامنے کیا اعمال لے کر آئے ہو؟ ایک دن تاریخ ہماری بھی پشت پر رہ جائے گی، ہمارے نام بھی کسی رجسٹر میں، کسی تصویر میں یا کسی کی یاد میں رہ جائیں گے، مگر اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو نہ خاندان بولے گا، نہ تعلقات، نہ نسبتیں، صرف اعمال بولیں گے۔ اس دن سب سے قیمتی چیز یہ نہیں ہوگی کہ ہم کس کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، بلکہ یہ ہوگی ہم اللہ کے کتنے سچے بندے تھے۔